السلام علیکم اور ویلکم ٹو بیک بینچرز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سچن تندولکر اور میرے ساتھ موجود ہیں وراٹ کوہلی اور سورو گنگولی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, آپ کو شاید پتہ ہو, لگ رہا ہے انڈیا میں کسی کو نہیں پتہ ہے کہ ایک ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے. اسٹیڈیم سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ بالکل خالی اسٹیڈیمز ہے ہر میچ پہ, مگر جی ہاں ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے اور پاکستان اپنا پہلا میچ بھی کھیل چکا ہے. حسب معمول پاکستان نے ایک چھوٹی ٹیم کے خلاف چھوٹا بن کے کھیلا اور تھوڑی دیر کے لیے لگ رہا تھا کہ نیدرلینڈز کے معجزے والی کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع ہو جائے گا, مگر پھر کراچی کی سوغات سعود شکیل اور محمد رضوان نے ایک اچھی پارٹنرشپ سے اسکور کو تھوڑی سی عزت دے دی اور پھر تھوڑی ٹینشن کے بعد بولرز نے نیدرلینڈز کو قابو کر لیا اور پاکستان نے میچ جیت لیا. احد, آن اے اسکیل آف محلے کا ٹرانسفارمر ٹو چرنوبل, آپ کی کتنی بلاسٹ ہوئی تھی؟ آپ نے بھی یہ بات کی تھی کہ میچ تھوڑا سا نہیں, صبح سے میں تو جس وقت سے اٹھا تھا اس وقت سے ہی بلاسٹ ہوئی تھی بہت بری طریقے سے, اور پورا دن سکون نہیں آیا تھا. ہر تھوڑی دیر میں اسکور دیکھا, کبھی ایک آؤٹ ہو گیا, پھر 2 آؤٹ ہو گئے, پھر 3 آؤٹ ہو گئے, پھر پارٹنرشپ بھی لگ گئی. کم بیک ہو گیا پاکستان کا, کم بیک کے بعد پھر نیدرلینڈس کا کم بیک ہو گیا. اس کے بعد پھر نیدرلینڈس کی بیٹنگ آئی, نیدرلینڈس کی پارٹنرشپ لگ گئی. تو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آپ 80+ مارجن سے جیتے, 80+ رنس کے مارجن سے آپ میچ جیتے ہیں. نیٹ رن ریٹ آپ کا 1.6 ہے, جو کہ اگر آپ پچھلے ورلڈ کپ میں دیکھیں اللہ کا شکر, تو آپ ویسٹ انڈیز سے جس طرح سے ہارے تھے 100s کے اندر آل آؤٹ ہو گئے. آپ کا نیٹ رن ریٹ اس وقت 1.6 ہے, وچ از بیٹر دین انڈیا. بٹ اس کے باوجود جس طرح سے بلاسٹ ہوئی تھی وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا الفاظ میں. ریحا, کتنی دفعہ آپ نے وہ سیڈ میمز والا فولڈر کھولا تھا کہ آج تو بہت ضرورت پڑے گی؟ نہیں, میں ایکچولی چل تھی کیونکہ مجھے پتا تھا اسکرپٹ کے اکارڈنگ جا رہے ہیں. جب تک 2-4 بار ہم اوپر نیچے نہ ہو جائے نا, لگتا نہیں ہے پاکستان کھیل رہا ہے. تو بالکل ہمارے طریقے سے ٹاپ آرڈر گرا, بیچ میں کسی نے سرپرائزنگلی سنبھال لیا, کوئی ہمیں نیا MVP ملا ہے. میرے خیال سے ہم بالکل صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں. ارے یہ بتائیں, سعود شکیل کو میں نے کم دیکھا ہے, جہاں تک مجھے پتا تھا کہ وہ بوائے ٹیسٹ ویسٹ کھیل رہا ہوتا تھا, اس نے ایک دم سے اتنا اچھا کیسے کھیلا ہے؟ وہ انہوں نے آ کے اپنے آپ کو پروو کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ٹاپ 4 میں مجھے جگہ نہیں دو گے, اینکر نہیں کرنے دو گے, میں اپنا گیم ہی چینج کر لوں گا. یا اٹ واز انکریڈیبل. مطلب ایک پاکستانی بیٹر ورلڈ کپ میں ڈیبیو کر کے اس قسم کی اننگز کھیل رہا ہے. باقی بوائز نے جیسا آپ نے کہا اسکرپٹ کے مطابق 36 پہ 3 پاکستان ہو گیا تھا, اذیت والا وقت چل رہا تھا, مگر سعود شکیل ٹرن اٹ اراؤنڈ. آہد, آپ کو یاد ہوگا اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں جو بات کی تھی کراچی مافیا والی, جو بالکل کہتے کہ ایک کوئی ایسا کیریکٹر ہے جو ہمیں پش کرنا چاہیے, تو آئی تھنک میرے خیال سے ہمیں تو اپنا ہیرو مل گیا. ہمیں اپنا ہیرو مل گیا ہے. کراچی مافیا ریپرزینٹ, ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارا شہر ایک دفعہ پھر سے پرابلمس کریٹ کر رہا ہے سب کے لیے. اچھا, تو آج ریحا سے تو ہم نے بات کی, مگر ہم نے اس پروگرام سے پہلے آپ سے بھی پوچھا تھا, ہم نے سوشل میڈیا پہ کہا تھا کہ آپ بتائیں آپ کی نظر میں ورلڈ کپ کی سب سے کریزی سٹوری کیا ہے. تو ہمیں جو جوابات ملے, سدرش پوچھ رہی ہیں کہ لوگ کہاں ہیں اس ورلڈ کپ میں. اذلان نے ایک بڑی اہم چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ کل کی پریس کانفرنس میں لائٹ چلی گئی تھی, تو آپ کو پتا تھا کہ یہ ساؤتھ ایشیا میں میچ ہو رہا ہے. حسان بن صابر کی نظر میں BCCI کی مس مینجمنٹ سب سے بڑی سٹوری ہے. آج بھی جو دھرم شالہ کا گراؤنڈ ہے اس کی پچ پہ, اس کی آؤٹ فیلڈ پہ انگلینڈ نے شکایت کی ہے. ایزا کہتی ہیں کہ پاکستانیوں کو ویزا مل گیا, جو صرف ابھی تک پلیئرز کو ملا ہے, باقی پورے میڈیا اور کسی اور کو, فینس وغیرہ کو ابھی تک نہیں مل چکا ہے. اچھا, ان کا نام لینا تھوڑا نازیبا تھا, تو گنی چوزا کہتے ہیں. انہوں نے نام گنی چوزا, پوائنٹ ان کا بڑا اچھا تھا. وہ کہتے ہیں روی رویندرا جو نیوزی لینڈ کے اوپنر تھے, انہوں نے پچھلا ورلڈ کپ کا فائنل 19 سال کی عمر پہ کسی ریسٹورانٹ میں دیکھ رہے تھے, اور اس ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف انہوں نے سینچری کی, تو گنی چوزا کی یہ کہانی تھی. اسامہ ظفر اور روی نے بات کی, جو ہم آگے آپ کو کلپ دکھائیں گے. کچھ بیچاری خواتین تھیں, ان کو احمد آباد میں کہا گیا کہ آپ پاکستان انڈیا کا میچ کے مفت کے ٹکٹس مل رہے ہیں آپ کو. وہ وہاں پہنچی تو انگلینڈ نیوزی لینڈ تھا. انہوں نے کہا یہ کون سا فیئر اینڈ لولی لگا لیا ٹیموں نے. اور پھر آخر میں فرحان کہتے ہیں, اینڈ آئی تھنک آپ کے لیے ورلڈ کپ شروع نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ ہو. فرحان کی نظر میں سب سے کریزی سٹوری تھی نواز کا رن آؤٹ. جی ہاں, پاکستانیوں نے فنی رن آؤٹس کی ہال آف فیم میں ایک اور انٹری اس ورلڈ کپ میں ابھی سے ہی دے دی ہے. بٹ اس کے علاوہ بھی اف یو ہیو اینی ادر آئیڈیاز, کامنٹس, ورلڈ کپ میں ابھی تک سب سے وائلڈسٹ چیز کیا ہوئی ہے, سب سے زبردست میم کیا نکلی ہے, تو ہمیں پلیز ٹیگ کریں. ایٹ بیک بینچرز ابھی تک نہیں بنا ہے, مگر ہم تینوں کو آپ ٹیگ کر سکتے ہیں, اینڈ وی لو ٹو ہیئر مور فرام یو. ہمارے لیے ابھی تک سب سے بڑی کہانی یہ تھی کہ اس ورلڈ کپ میں
خالی گراؤنڈز ہر میچ میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. BCCI نے کہا تھا کہ اوپننگ میچ میں 47,000 شائقین موجود تھے, مگر ہماری نظر میں تو گراؤنڈ پہ ینگسٹرز کے ممبر سے بھی کم لوگ تھے, بلکہ گراؤنڈ پہ وجاہت اللہ واسطی کی اسٹرائک ریٹ سے کم لوگ تھے, گراؤنڈ پہ 5 روپے والی کوکومو سے کم لوگ تھے, گراؤنڈ پہ فواد عالم کی قسمت سے کم لوگ تھے, گراؤنڈ پہ قومی خزانے سے کم لوگ تھے, گراؤنڈ پہ عرفان پٹھان کی گریس سے کم لوگ تھے, گراؤنڈ پہ جے شاہ کی کمپٹنسی سے کم لوگ تھے. اریحا, آپ کی نظر میں گراؤنڈ میں کتنے لوگ تھے؟ اس سے زیادہ لوگ جو ہے نا اتوار والے دن بنس روڈ پہ ہوتے ہیں کڑھائی کھانے کے لیے. بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں. آج کیا سین ہے برو, کیوں نہیں آ رہے انڈیا والے میچ دیکھنے؟ انڈیا والے پتہ نہیں باتیں تو اتنی کی تھی انہوں نے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور اب حالات تو یہ ہو گئے کہ اب ان کو ٹویٹس کرنی پڑ رہی ہے کہ دیکھو یہ والے دہلی میں تو پانی بھی مل رہا ہے, دہلی میں تو واش روم بھی بڑے صحیح ہیں. تو اب یہ حالات ہو گئے کہ اب اسٹیڈیم وائز میں ٹویٹ ہوگی کہ جا کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو. دیکھیں ابھی یہ پاکستانی شو ہے, یہ آن لائن جائے گا اور انڈینس کامنٹ کریں گے کہ پاکستانی بڑے جلتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. شور گڈ, مگر اصلی میں دیکھیں کل آسٹریلیا انڈیا کا میچ تھا, تو جب میچ شروع ہو رہا تھا اس وقت بھی ٹکٹس اویلیبل ہونا شروع ہو رہے تھے. بھائی مطلب یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ تو کالج کے جو لوگ اپنے ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں وہ اس سے بہتر کام کر رہے ہیں. سیٹرڈے کو انڈیا پاکستان کا میچ ہے اور میں خیال میں آج سے 14,000 ٹکٹس پبلک کے لیے کھولی ہیں. اس گراؤنڈ کی کیپیسٹی کو 1,30,000 ہے بالکل بالکل, اور 14,000 ٹکٹس آج اوپن کیے پبلک کے لیے. اور BCCI نے اس کے علاوہ ٹویٹ کیا ہے گڈ نیوز. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ابھی اس کو انڈین فینس بھی دیکھیں گے, انڈین فینس کو بھی پتہ ہے یہ والی چیز, اور میں نے کافی دیکھا بیک لیش انڈین فینس کی طرف سے, اور وہی لوگ یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ جب ہم یہ بات کرتے تو ان کو لگتا ہے کہ تو انڈیا کی برائی ہو گئی ہے, کیونکہ یہ ہم اسٹرکٹلی BCCI کی بات کر رہے ہیں, اور یہ ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اور ایسا ہی ہے, ان کو پتہ ہے یہ والی چیز ہر ایک کو, وہ ان کے فینس کرٹیسائز کر رہے ہیں بالکل اسی طرح سے, لیکن اگر ہم کریں گے تو وہ اینٹی انڈین. اب ہمیں کرٹیسائز کرنے کے لیے انہوں نے ایسے روکا ہے کہ پاکستانی میڈیا کو تو بلا ہی نہیں رہتے. کل ICC نے بتایا ہے کہ جی پاکستانی میڈیا اپنے سوالات واٹس ایپ پہ, عماد حمید ہمارے ایک جاننے والے جو بیچارے, ان کے واٹس ایپ کو شہید کر دیا گیا ہے کہ تمام پاکستانی میڈیا انڈیا نہ آئے, واٹس ایپ پہ سوالات بھیج دے عماد حمید کو. آپ کے خیال میں عماد چیک کریں گے اپنا واٹس ایپ؟ میرے خیال سے تو عماد نے بھی میوٹ پہ کیا ہوا ہوگا ابھی, اس کے علاوہ تو اور کوئی مجھے نہیں دکھ رہے حالات. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا, اس کے علاوہ یہ بھی خبر آئی تھی کہ کچھ خواتین کو یہ بول کے بلایا گیا میچ پہ کہ آپ انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے کی مفت ٹکٹس آپ کو ملی ہیں. یہ سٹوری کافی پھیلی تھی, اس کی ویڈیو بھی باہر نکلی تھی. اس کے علاوہ ٹکٹس کی جہاں تک بات ہو رہی تھی تو وراٹ کوہلی نے بھی اپنی سٹوری لگائی تھی کہ بھائی مجھ سے مفت کے ٹکٹس نہ لو. اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کو اگر مفت کے دے بھی تو وہ شاید نہ جائیں گے, مگر یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کوہلی تک بھی کہہ رہا ہے کہ یار مجھے مفت مجھ سے پلیز نہ پوچھیں. کوہلی نے کیا, اس کے بعد انوشکا نے اسکرین شاٹ لے کے اپنی اسٹوری پہ لگایا کہ مجھ سے نہ پوچھو. انوشکا کو مووی کی ٹکٹس لوگ مفت میں نہیں مانگتے, یہ اس کو کوہلی سے ہی مووی کی ٹکٹ بک جاتی ہے نا خود ہی. اچھا, اور اس کے علاوہ پھر اور ٹیموں کی ہمارے پاس کمی خبریں تھیں. انڈیا والے اتنا کانٹینٹ دے رہے ہیں, ایک تو شبمان گل کو ڈینگی ہو گیا ہے جو ایک ساؤتھ ایشین مسئلہ ہے, پر اس کے علاوہ میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہم عرفان پٹھان کا نام عرفان پڑوسی رکھ لیں, کیونکہ انہوں نے ہر دن وہ ٹویٹ کرتا ہے بندہ کہ یار تو پڑوسی یہ پڑوسی وہ. بھائی اب تو آپ کا ورلڈ کپ تباہ ہو رہا ہے, آپ پڑوسیوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ اچھا, اگر آپ ایک اور چیز دیکھیں تو جب سب سے پہلے دن ورلڈ کپ کا جو اوپننگ ڈے تھا اس پہ ایک بیک لیش آیا تھا یہ کراؤڈ کے اوپر. اس نے وہ تصویر پوسٹ کی کہ دیکھو کتنا کراؤڈ آیا ہوا ہے, اس کی تصویر میں پیچھے اسٹینڈ خالی ہوا ہے. مطلب کہ یار تم لوگ کیا اندھے ہو, کیا ہو گیا ہے؟ اور عرفان پٹھان کا مجھے پہلے تھا کہ شاید چلو ہم ٹرول کرتے ہیں اسے, یہ کرتے ہو, اب مجھے سمجھ آ گیا وہ بوائے اور کچھ وہ انڈیا میں رہنے کا اس کا یہی اکیلا اس کو نظریہ نظر آ رہا ہے. چلیں اس کو تو نظر آ رہا ہے, لیکن پھر یہ وکرانت گپتا کی ایسی کیا مجبوری ہے, اس کو بھی تھوڑا سا اس کے اوپر بھی آپ بتائیں پلیز, کیا کون ہے وکرانت گپتا اور کیا مجبوری ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی, کیونکہ پاکستانی پہلے تو بڑا خوش تھے کیونکہ وہ انہوں نے ایک دو بار شاہین شاہ افریدی کی بولنگ کی تعریف کر دی تھی, تو لوگوں نے یار یہ آنیسٹ انڈین دیکھو یہ ہے. اس کے بعد سے پھر جب ان کے بھی اندر کا جے شاہ کا جو فین بوائے جب جاگا ہے, تو اس کے بعد سے جب انہوں نے پہلے ٹویٹ کی تھی ایشیا کپ پہ کہ دیکھو ایشیا کپ پہ لوگ نہیں آ رہے, جب لوگوں نے وہی ٹویٹ ان کو کی کہ لوگ نہیں آ رہے تو کہا شام میں آ جائیں گے. تو شام میں آپ کو بھی یاد ہے کہ پاکستان میں جو ملتان والا جو میچ تھا اس میں ہاؤس فل تھا, انفیکٹ سارے میچز جو تھے وہ ہاؤس فل تھے. تو یہی بات ہے کہ یہ ایشوز ہوتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہاؤس فل بھی ہوگا یہ بھی ہوگا, لیکن اس طرح سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
کہ آپ دیکھتے ہیں تمہارے گھر میں لوگ نہیں آئے, میں نے دعوت رکھی, دیکھو لوگ آ گئے. یہ بالکل لٹرلی یہی سین چل رہا ہے کہ ہماری شادی پہ کم لوگ آئے, تمہاری پہ نہیں آئے. اچھا عریہ, تو اگلے ہفتے پاکستان انڈیا کا میچ ہے, اس پہ تو لوگ آئیں گے نا؟ اگر ٹکٹ مل گئے تو آئیں گے. انڈیا پاکستان ہے یہ تو ٹکٹس, مگر وہ انہوں نے ہر ویب سائٹ پہ اپنی لگایا ہوا ہے کہ سب کچھ سیل آؤٹ ہو چکا ہے, اگلے 3 ورلڈ کپ تک ٹکٹس بک چکے ہیں, تو پھر لوگ آ رہے ہیں. آپ گارنٹی دیں. میرے خیال میں پھر ٹاس سے پہلے نا باہر بک رہے ہوں گے. ہاں, بلیک پہ ٹکٹس بکنے کی کافی زیادہ گیم ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اوبویسلی اگر ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں اور 92 کے ورلڈ کپ کی باتیں نہ کریں تو ورلڈ کپ نہیں رہے گا. اس لیے ہم نے سوچا ایک سیگمنٹ میں ہم یہ بھی چیک کرتے رہیں گے کہ ابھی تک پاکستانیوں نے کیا نکالے ہیں کوئنسیڈنسز جو اس ورلڈ کپ اور 92 کے ساتھ ہیں. عریہ, آپ نے اس پہ کافی کچھ کمپائل کیا ہے, کیا کیا نکلے ہیں 92 میں بھی؟ یہ کافی میں نے ریسرچ کی ہے اس چیز پہ. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ 92 میں ہمارے پاس ہمارا ایک مین پیسر رائٹ ہینڈر انجر ہو گیا تھا, وقار اور نسیم. ٹھیک ہے. پھر 92 میں ہمارے پاس ایک بہت نیا گلیمرس لیفٹ آرم پیسر تھا, وسیم اکرم, اب شاہین. زبردست. پھر 92 میں ہمارے پاس ایک نیا بیٹسمین تھا, انضمام الحق. اب ہمارے پاس امام الحق ہے. پھر 92 میں بھی ہمارا لاہوری کیپٹن تھا اور 2023 میں بھی ہمارا لاہوری کیپٹن ہے, بورن ان اکتوبر دونوں. ٹھیک ہے. پھر 92 میں ہمارا ایک بہت چہیتا کراچی بیٹسمین تھا. This is really stretching it at this point. 92 میں بھی ہمارے ملک کا نام پاکستان تھا. ارے تو ایسے ہی تو کرتے ہیں. لٹرلی اکتوبر آیا تھا. نہیں, لٹرلی someone said کہ عمران خان was born in October 92 میں بھی, اور اس کی برتھ ڈے ابھی بھی اکتوبر میں آ رہی ہے. دس از ایوری ون لوز اٹ. ہو گئے یا اور بھی ہے 92؟ اور پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا, ابھی بھی جیتے گا انشاءاللہ. انڈیا والے بھی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ 83 کی سملیرٹیز ہے. 83 میں رنویر سنگھ تھا اور ابھی نہیں, لیکن دیکھیں ان کا ایک بار کینسل ہو چکا ہے. 2011 میں کوئی نہیں تھا نا, 2011 میں نہیں تھا. ان کا کنفیوزنگ ہے یار, ان کا کنفیوزنگ ہے. ہاں, وہ ویسے بھی وہ یہی کرتے ہیں کہ 2 اس میں سے ملا لیتے ہیں, کبھی اوریو آ جاتا ہے, 2 نہیں. ہاں, وہ ان کا تو وہ صحیح کہہ رہا ہے, کنفیوزنگ ہے کافی. اور یہ بھی ہے کہ 92 میں بھی لاؤڈ وکٹ کیپر تھا ہمارے پاس, رضوان بھی, ان کی کافی اور جمپنگ شمپنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ضروری تھا ہو رہا. تو ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانیوں نے ابھی سے 7-8 نکال لیے 92 میں یہ ہوا تھا, اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری ہر ایپیسوڈ میں جب تک یہ ورلڈ کپ چلتا رہے نئے 92 کے ششکے ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے. آگے اب چلتے ہیں فٹ بال اور فارمولا 1 کی طرف, جس کے بارے میں جیسا کہ ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ کم ہے, مگر ہم تھوڑی ٹرائی کریں گے. تو سب سے پہلے فٹ بال اور انگلش پریمیئر لیگ میں آرسنل اور ان کے لانگ سفرنگ فینس کو بہت بہت مبارکباد ہو. آئی تھنک 13 اٹیمپٹس میں پہلی دفعہ انہوں نے مانچسٹر سٹی کو لیگ میں شکست دی ہے, اور یہ بہت بہت بڑا رزلٹ ہے, کیونکہ مانچسٹر سٹی اب 2 لگاتار میچز ہار چکی ہیں. ویسے ہی سال میں 1 یا 2 سے زیادہ ہارتے نہیں ہیں, تو تھوڑے لوگوں کے اندر امید پیدا ہو رہی ہے کہ شاید لیگ کوئی اور جیتے. اور آرسنل والے آبویسلی سوچ رہے ہوں گے کہ وہی لیگ جیت جائیں گے, پچھلی دفعہ سیکنڈ آئے تھے, کافی اچھی ٹیم ہے ان کے کوچ میکیل آرٹیٹا کے پیچھے. مگر میری نظر میں آرسنل کا وہی والا سین ہے کہ جو لوگ نا, اگر خاص طور پہ کراچی میں شادیاں 8 بجے بلاتے ہیں, 11 بجے شروع ہوتی ہیں, تو جو لوگ 8 بجے آ جاتے ہیں نا شادی پہ, تو اگر مطلب پریمیئر لیگ کا ٹائٹل ایک شادی ہے تو آرسنل ہمیشہ وہاں 8 بجے پہنچا ہوا ہوتا ہے, تیار ویار ہو کے, ہاں جی بالکل ہم شادی کے لیے ریڈی ہیں یہ وہ. جب تک 11 بجتے یعنی کہ جب تک اپریل میں آتا ہے اصلی میں ٹائٹل ڈیسائیڈ ہونا ہوتا ہے, اس وقت تک آرسنل والے بیچارے بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں, کرینکی ہو چکے ہوتے ہیں, اور باقی ٹیمیں ان کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں, انہیں نہ ہی کھانا ملتا ہے اور نہ ہی ٹائٹل ملتا ہے. کیا اس سیزن کچھ مختلف ہوگا؟ بہت بڑی انہوں نے برتری حاصل کی ہے. ہم دیکھیں گے اگر آرسنل فائنلی آئی تھنک کتنے 20-25 سال کے بعد پریمیئر شپ جیتے گا یا نہیں. اور آخر میں فارمولا 1 میں میکس ورسٹیپن کو بھی مبارکباد ہو, جنہوں نے ان دا لیسٹ سرپرائزنگ رزلٹ آف آل ٹائم اس سال کا ورلڈ چیمپئن شپ جیت لی ہے. ورسٹیپن کا پہلا ٹائٹل شاید فارمولا 1 کی تاریخ میں سب سے سنسنی خیز ٹائٹل تھا, جو آخری ریس کے آخری لیپ پہ بڑے کنٹروورشل طریقے میں ڈیسائیڈ ہوا تھا. اس کے بعد جو ان کا اگلا ٹائٹل تھا وہ کافی حد تک بورنگ تھا, مگر یہ جو ٹائٹل تھا اس میں ان کی اتنی شدید ڈومیننس تھی. 16 میں سے 13 ریس جیت چکے تھے, جس میں سے 10 لگاتار ریسیں انہوں نے جیتی. اور ان کی اس سال کی ڈومیننس سمجھنے کے لیے آپ سوچیں کہ ایک سوسائٹی ہے جس میں صرف ایک ہی چیز ہے جس کے پاس ساری پاور ہے, ٹھیک ہے, مطلب کہ باقی لوگ آپس میں جو بھی باتیں کرنا چاہ رہے کر رہے, ایک ہی بندے کے پاس سارا اختیار ہے, ایک ہی بندے کے پاس ساری پاور ہے, باقی لوگ مریں شریں جو کچھ بھی ہو کوئی ان کی سنے گا نہیں. ایسے اگر آپ سوسائٹی سوچ سکتے ہیں تو وہی بیسکلی ورسٹیپن تھے اس سال فارمولا 1 میں. ایبسولوٹ ڈومیننس تھی ان کی,
اور اب فارمولا 1 والوں کے لیے یہی ٹینشن ہے کہ کیا اگلے سال میں تھوڑا سا کمپٹیشن بڑھے گا یا یہ سپورٹ جو ہے وہ بورنگ ہونا شروع ہو جائے گی؟ کیونکہ آپ دونوں نے نیٹ فلکس پہ ڈرائیو ٹو سروائیو دیکھا، آپ لوگ فین بنے فارمولا 1 کے. میں اس سے پہلے تو یہ بات کروں گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میکس ورسٹیپن کی جو آپ نے بات کی ہے ان کی ڈومیننس کی، تو کیا فارمولا 1 کے جے شاہ تو نہیں ہے یہ؟ فارمولا 1 کے جے شاہ ہوتے تو یہ ریس جیتتے نہیں، یہ ان کے پاس ٹائر بھی نہیں ہوتے اپنی گاڑی پہ. آئی تھنک کہ نہیں یہ ایک اور ہمیں کوئی ڈھونڈنا پڑے گا. یہ فارمولا 1 کے آسٹریلیا ہے. آسٹریلیا نے بھی اتنی دھلائی نہیں کی جتنی میکس ورسٹیپن نے اس سال کی. ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس پہ سوچ کے آئیں گے. ہم آپ سے بھی التجا کریں گے کہ پلیز یوٹیوب پہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یا انسٹاگرام ٹویٹر جہاں پہ بھی ہمیں بتائیں میکس ورسٹیپن کی ڈومیننس کتنی تھی. آپ یہ بھی ہمیں بتائیں کہ اس ورلڈ کپ پہ کیا کیا کریزی آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے جو میچز پہ ہو رہا ہے وہ تو چلتا رہ رہا ہے، مگر جو آف دا فیلڈ بھی ہو رہا ہے اس پہ بھی اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. ہم بھی آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کی کوشش کریں گے. تو میری طرف سے احد اور علیحہ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. بیک بنچرز ول بی بیک نیکسٹ ویک. تو اس وقت تک ہمیں انٹرنیٹ پہ تنگ کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. ویل سی یو نیکسٹ ویک.